الاعراف آیت نمبر 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے قیمتی اعضاء عطا فرمائے، دل، آنکھیں اور کان، لیکن ان لوگوں نے ان اعضاء کا غلط استعمال کیا، دل کے ساتھ حق بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آنکھوں کے ساتھ حق بات دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کانوں کے ساتھ حق بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں یہ امتیازی خوبیاں عطا کی تھی، دل، آنکھیں اور کان۔ اگر یہ ان کو صحیح استعمال کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ان اعضاء سے کوئی کام نہیں لیا، جیسے کہ جانور کا بھی دل ہوتا ہے، جانور کے بھی کان ہوتے ہیں، جانور کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ بے عقل ہوتے ہیں، وہ ان اعضاء کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ بس اپنے نفع نقصان کو سمجھتے ہیں۔ وہ بھی سنتے ہیں، مالک کی بات تو سنتے ہیں، وہ مالک بلا رہا ہے تو اس کی طرف چل بھی پڑتے ہیں، کبھی اس کے خلاف بھی چل پڑتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کھانے پینے کی چیز ہے تو اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ نے یہ اعضاء عطا فرمائے ہیں تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ حق بات سنتا، دیکھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا، پھر اپنی زندگی اللہ کی بندگی کے اندر صرف کرتا تو یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، دونوں چونکہ مکلف مخلوق ہے اور دونوں کے لیے جنت اور جہنم ہے، تو جنات اور انسان دونوں میں سے جنہوں نے بھی اپنے دلوں کو، آنکھوں اور کانوں کو غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعضاء کو اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کریں۔ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کی چاہت ہے، اس کے مطابق ہم ان کو استعمال کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو سکیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس، بہت سارے لوگوں کو جو جنات میں سے ہوں گے اور انسانوں میں سے ہوں گے، یعنی ہیں تو اللہ کی مخلوق، انسان ہے یا جن ہے، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ لہم قلوب، جن کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن دل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے لیے آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا، ان کے ساتھ دیکھتے نہیں،
وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے لیے کان ہے، لا يسمعون بها ان کے ساتھ سنتے نہیں، اولئک کالانعام یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل بل سے ان کے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں جانوروں سے، اولئک هم الغافلون یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، لیکن تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جو پیار ہے تو وہ انسان سے ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور حیران کن شخصیت ہے۔ ایک انسان جو بظاہر ایک چھوٹا سا ہے، اس سے بڑی بڑی مخلوق بھی ہے، ہاتھی اس سے بڑا ہے، گھوڑا اس سے بڑا ہے، اونٹ اس سے بڑا ہے، بھینس اس سے بڑی ہے، یعنی کہ یہ ہے تو چھوٹا سا جسمانی ساخت کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے نظام فٹ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور بڑا ہی پیارا ہے۔ اب جسمانی لحاظ سے بھی ان اعضاء کی بڑی حیثیت ہے، اور انسان کا دل، دماغ اور جگر طبی لحاظ سے ان کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے۔ اعضائے رئیسہ یعنی کہ یہ تین سب سے بڑے بڑے عضو ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے دل ہے، اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ رہے گا؟ اب کیا کہتے ہیں فلاں بندہ مر گیا، کیا ہوا؟ بس یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یعنی کہ دل نے کام چھوڑ دیا۔ دل کام کر رہا ہے تو انسان چل رہا ہے، دل نے کام چھوڑ دیا تو چھٹی ہو گئی۔ دوسری چیز اعضائے رئیسہ میں سے دماغ ہے۔ دماغ جب تک چل رہا ہے تب تک یہ انسان ہے، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے ایک انسان اور جانور کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جگر ہے، اگر جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آج کل تو جدید نام آ گئے اس کو، ہیپاٹائٹس بی تھا اور سی تھا، اور اس کو کہتے ہیں جی اس کو وہ جگر کا یرقان کالا پیلا، بہرحال یہ جگر کا کینسر بھی کہلاتا ہے۔ مختصر یہ کہ جگر اعضائے رئیسہ میں سے ایک ہے، اگر یہ کام چھوڑ دیتا ہے تو انسان کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں اعضائے رئیسہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بڑا پیارا ہے۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے بندے، میری قدرت کی نشانیاں بے شمار بکھری پڑی ہیں، ان میں غور و فکر کر اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر۔ اگر اتنا بڑا آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ تجھے نظر نہیں آتے تو جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے جسم میں غور و فکر کر لے، تجھے اتنی نشانیاں نظر آئیں گی کہ تو بے ساختہ کہے گا سبحان تیری خدا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، یہ تیرا ہی کام ہے جو تو نے مجھے پیدا کر دیا اور میرے اندر اتنا پیارا نظام تو نے فٹ کر دیا، بس یہ تیری ہی قدرت کا شاہکار ہے۔ ایک انسان جب کھاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ 2-4 تو کھاتے ہیں ماشاءاللہ، باقی سارے کھاتے ہیں، ہر روز کھاتے ہیں، شکر الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ جس کو دیتا بھی اور کھانے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو کہتا ہے جی میں کھا نہیں سکتا، مجھے یہ ہے وہ ہے فلانی بیماری ہے، وہ بیچارہ کھا نہیں سکتا، تو سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہر روز کھانا کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے اللہ کا پاک نام لیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانا شروع کر دیا، یہ لقمہ اندر چلا گیا، اندر کیا ہوا؟ ہم نے بہت ساری چیزیں کھائی جو ہمارا نصیب تھا، پھل بھی کھا لیے، دودھ بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، جو ہمیں ملا الحمدللہ کھا لیا۔ اب یہ سارا کا سارا جب اندر جاتا ہے تو سب سے پہلے کہاں پہ جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ معدے میں جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پھر باریک باریک نالیاں ہیں
یہ وہاں سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے جگر تک۔ اب جگر کیا کرتا ہے کہ اس خوراک کو جو اس کے پاس چیز پہنچی ہے وہ اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے۔ جگر کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے۔ جس کا جگر کام نہیں کرتا کیا کہتے ہیں؟ ایچ پی بڑا لو ہو گیا جی، جگر خون نہیں بنا رہا۔ جگر کا کام کیا ہے؟ خون بنانا۔ اس نے خون بنا لیا اور خون بنانے کے بعد اس نے دل کو دے دیا۔ دل کے پاس چلا گیا۔ دل کا کیا کام ہے؟ دل دھڑک رہا ہے اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60۔ لیکن یہ 60 بار نہیں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے 1 منٹ میں۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ ایک پمپ لگا اللہ تعالیٰ کا، جگر نے اس کو خون دیا بنا کر اور اس نے پھر اس کے بعد پورے جسم کے اندر اس کو پھیلا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خون جو دل نے پمپ کیا اور سب اعضاء کے پاس وہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی جو نالی ہے نا، باریک باریک رگیں ہیں، ہر ایک عضو کے پاس وہ خون پہنچتا ہے، ہر ایک عضو اپنے حصے کی چیز اس میں سے لے لیتا ہے۔ اس میں مختلف یعنی کہ ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں۔ اب آنکھوں کو وٹامن ای چاہیے تو اس نے اس میں سے وہ لے لیا، کانوں کو کچھ اور چاہیے، اسی طریقے سے ہماری ہڈیوں کو کچھ اور چاہیے، یعنی کہ وٹامن ڈی چاہیے ہڈیوں کو۔ تو ہر قسم کے اس میں وٹامنز ہوتے ہیں۔ یہ دل جب خون دیتا ہے تو سب اعضاء اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو سارا کا سارا بچ جاتا ہے، یعنی کہ خون بن گیا، جگر نے خون بنایا، اس کے بعد دل کو دے دیا، دل نے تمام اعضاء کو دے دیا، اعضاء نے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا پاؤں سو جاتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ ہے وہ سو گیا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات خون پمپ تو کرتا ہے لیکن اس عضو تک صحیح نہیں پہنچ رہا ہوتا۔ جیسے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اب اس طریقے سے ہم نے یعنی کہ فولڈ کی ہوئی ہے ٹانگیں، ایک پیر میں پانی چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ایسے موڑ دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی رک جاتا ہے۔ تو جس عضو تک خون نہیں پہنچتا وہ سو جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں، تھوڑی سی ورزش کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ تمام اعضاء نے اپنا اپنا حصہ لے لیا اور اس کے بعد باقی پھر اگلے عضو کے بعد چھوڑ دیا، وہ اپنا اپنا کام نکالتے ہیں، پھر آگے بھیجتے ہیں، سب اعضاء کا کام پورا ہو گیا اور اس کے بعد اب باقی بچ گیا فضلہ۔ جیسے کہ ایک بہت بڑی شوگر مل ہوتی ہے، اس کے اندر پھر وہ گنا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں سے وہ پروسیس گزرتے گزرتے پھر چینی بنتی ہے اور آخر میں فضلہ کچرا بچ جاتا ہے۔ بیکار تو وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی استعمال میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر آخر میں فضلہ بچتا ہے جو انسان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے تو صرف کھانا کھا لیا، اب سارا کا سارا نظام، یہ سارا کا سارا پروسیس یہ کس نے چلایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایسا پیارا نظام چلایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس جیسا انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک عضو اگر اللہ نے نہیں بنایا، ایک آنکھ نہیں بنائی، پیدائشی آنکھ نہیں تھی، لگا لو زور، ساری دنیا کی ساری دولت لگا دو لیکن نہیں آ سکتی۔ کان نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ جو گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کا امر نہیں ہوتا۔ کان تو ان کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتے، بہرے کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کا امر نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنا پیارا نظام بنایا، کتنا پیارا انسان بنایا میں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ناشکرے ہیں، جو لوگ جہنمی ہیں، وہ بے شک جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، لہم قلوب، دل تو ان کے پاس ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ولہم آذان، کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں ان کی ایک حیثیت یہ ہے جسمانی اور ایک ان کی حیثیت روحانی۔ اب دل کے بارے میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں جی بس یہ خون سپلائی کرتا ہے، خون پمپ کرتا رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، سب یہ سمجھتے ہیں نا، صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ جسمانی لحاظ سے ایسا ہی ہے۔ ایک حیثیت اس کی جسمانی ہے اور ایک اس کی روحانی ہے۔ جسمانی لحاظ سے تو کیا کہ یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کا کام ہے خون سپلائی کرنا،
اور جب تک اللہ چاہتا ہے یہ کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اپنا کام چھوڑتا ہے تو بس بندہ بھی اپنا کام ختم کر لیتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک اس کی حیثیت روحانی ہے، اور وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کہ آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس دل ہیں، لیکن اللہ نے اس کی جسمانی حیثیت کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ دل ہے اور وہ ان کا خون پمپ نہیں کرتے، فرمایا کہ نہیں، روحانی حیثیت لا یفقہون بہا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے ساتھ انسان سمجھ بھی سکتا ہے۔ اب ایک آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے، یعنی کہ دل کے اندھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اندر کا اندھا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے ان اعضاء کی روحانی حیثیت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جسمانی تو میں نے عرض کر دی ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن مقدس کی ان آیات میں نہیں ہے۔ ویسے میں نے عرض کر دیا، دل کی ایک تو جسمانی حیثیت ہے، ایک روحانی ہے، اور حدیث پاک میں اس کی روحانی حیثیت کو ان الفاظ سے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ ہر ایک انسان کے بدن میں، جسم میں، فرمایا کہ ایک ٹکڑا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، یہ دل ہے، یعنی کہ یہ ایک مرکز ہے، اس کو روحانی طور پر مرکزیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں، جب ان کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے، وہ اللہ اللہ سکھاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دل کے اوپر محنت فرماتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت کا مرکز ہے، یہ روحانیت کا منبع اور چشمہ ہے، وہ اسی کے اوپر محنت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صفائے باطن کر دیتے ہیں، یعنی کہ دل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، وہ بری چیزوں کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے وہ دل کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں، اور جب دل بالکل آئینے کی طرح صاف بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر روحانیت آ جاتی ہے، ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کا نور آ جاتا ہے، تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان برائیاں کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب جسمانی لحاظ سے تو دل پہ جتنے بھی، بے شک دل کالا بھی ہو تو اپنا کام تو وہ کر رہا ہے، لیکن روحانی حیثیت سے اس کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا اور پھر اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ گناہ کرتا رہتا ہے اور نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی روحانی حیثیت ہے حدیث پاک کے روح سے۔ جس طریقے سے گناہوں کے ساتھ دل سیاہ ہوتا ہے، ایسے تقوی اور اعمال صالحہ کے نور سے وہ روشن بھی ہوتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، ایمان، اعمال صالحہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے، پھر یہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ بس دنیا میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت میں ہر وقت اللہ اللہ زبان سے بھی کرتا ہے، دل سے بھی کرتا ہے، اور تمام اعضاء اس کے اللہ کی بندگی میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہی مقصود ہے، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا نا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے۔ تو یہ اصل بندگی ہے جب انسان کے تمام اعضاء اللہ کی بندگی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور دل کی روحانی حیثیت کے بارے میں ایک اور زاویے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو، ہمارا ایمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مومن کا دل یہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کا گھر ہے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ خدا ہے۔ آگے بات سمجھ، یعنی کہ ہمارا جو دل ہے، جو مومن کا دل ہے، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اچھا، ہمارے اگر گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں نا، صاف ستھرا رکھتے ہیں اس کو، یا نہیں کرتے؟ ویسے بھی صفائی تو نصف ایمان ہے، لیکن جب کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں کہ آج یہ مہمانوں نے آنا ہے
ذرا گھر کو صاف ستھرا کر دینا، بیٹھک صاف کر دینا، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ آئے تو دل کی صفائی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دل کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھی ہوں، ایک دل میں ظلمت ہو گناہوں کی، دل سیاہ ہو، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ آ جائے، تو کیسے آئے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ نے اس جگہ آنا ہے، یہ بیت اللہ بننا ہے، تو پھر اس کو پہلے بناؤ۔ اللہ وہ سکھاتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، اور نبی اس بات کے وہ تذکرے بار بار وہ ضربیں لگواتے ہیں، یہاں تک کہ ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، اور اس بات صرف ایک اللہ کا رہتا ہے، بس ایک اللہ ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کیفیت کو اللہ کے نبی نے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری کو کہتے ہیں، جگری دوست کو، دلی۔ بس اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اس جیسا، لیکن میں نے اللہ کو بنایا، بس ایک اللہ کو بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ آ گیا تو اور گنجائش ہی نہیں، جو اللہ کی جگہ ہے وہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے کسی اور کی۔ اگر ہوتی تو اللہ کے نبی ابو بکر کو ضرور جگہ دیتے، خود فرمایا نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی محبت اتنی آ جائے دل کے اندر کہ بس اللہ کے بغیر اور کچھ بھی نہ ہو۔ یہی مقصود ہے جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے اندر بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، آتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور مر کے چلے جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر کیا کچھ کوالٹیز ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب کسی جوہری کے پاس جاتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی تیرے اندر تو یہ خوبی ہے، تو ایسے ایسے کر، یوں کر لے، ایسا کر لے، وہ ایک خوبی جو ہے نا وہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو جو اولیاء کرام ہیں نا، ان کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا بیعت ہونے کے لیے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آیا ہوا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، پھر اس کے مطابق وہ نسخہ دیتے ہیں کہ اس کا تو پہلے یہ کرنا پڑے گا، پھر یہ ذکر کرنا پڑے گا، پھر یہ ضربیں لگوانی پڑے گی، پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا اب ٹھیک ہے، اس کی دھلائی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم اس بات پہ تو یقین رکھیں کہ اللہ نے چونکہ ہمارے دل میں آنا ہے تو دل کو گندگی سے پاک رکھیں، کفر کی ہو، شرک کی ہو، منافقت کی ہو، بدگمانے کی ہو، بد نظری کی، تمام برائیوں سے دل کو پاک رکھیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جب یہ بیت اللہ ہے مومن کا دل، تو پھر کسی کا دل توڑنا گویا کہ بیت اللہ کا توڑنا ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اور ہمارا تو یہ عام سا مشغلہ ہے، ہم کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، اچھا کیا میں نے ٹھیک کیا، فلاں کا دل دکھا تو اچھا کیا، بہت برا کیا۔ ہمیں تو نہیں پتہ کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر لیا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم کم سے کم یہ یقین کر لیں کہ بھئی یہ تو بیت اللہ ہے، میں بیت اللہ کو گرا رہا ہوں۔ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس فلاں بندہ، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے معاشرے میں، لیکن نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں کتنی ہے۔ اس لیے ہر ایک بندہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن ہم سب اپنے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعضاء ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کا صحیح مصرف بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ جو صحیح مصرف ہے ہم ان پہ ان کو لگائیں، دل کے ساتھ اچھی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں، آنکھوں کے ساتھ حق بات دیکھنے کی کوشش کریں، کانوں کے ساتھ حق بات سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، پھر سنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ سیدھا دل و دماغ میں اس کا نقش ہو جاتا ہے۔ اس لیے بنیاد تو آنکھ ہے۔ یہی وجہ نا حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان بد نظری کرتا ہے، بری چیزوں کو دیکھتا ہے، فرمایا کہ یہ شیطان کے وہ تیر جو زہر میں بھجے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے، بد نظری۔ جو لوگ ان اعضاء کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان اعضاء کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گیا گزرے۔ ان سے گیا گزرے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو جانور ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج تک کسی اونٹ نے انکار کیا کہ میں تمہارا کام نہیں کرتا، میں تمہارا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟
کسی گدھے نے انکار کیا؟ کبھی کسی جانور نے کوئی انکار کیا ہے؟ اللہ نے گھوڑے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس نے کبھی کہا کہ بھئی بس بہت ہو گئی ہے، اب میں تھک گیا ہوں، میں کیوں تمہارا کام کروں؟ رات کے 1 بجے اٹھاؤ وہ پھر بھی حاضر ہے، 3 بجے چلے جاؤ وہ پھر بھی حاضر ہے، دن کو چلے جاؤ پھر بھی حاضر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے اور میری ذمہ داری، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، انسان جب گرتا ہے اللہ کی نظر سے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور تو اپنے کام سے غافل نہیں ہے، اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں اور اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے ہیں، بے شک ان کی نیند پوری نہیں ہوئی، ان کی خوراک پوری نہیں ہوئی، لیکن چل سو چل، جب بھی انسان نے کہا تو وہ اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہ انسان ہو کر اور جنات ہو کر جب میرا کہا نہیں مانتے تو یہ غافل ہیں، یعنی جانور غافل نہیں ہے، انسان غافل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو انسان غافل ہو، یعنی اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا تھا کہ وہ خبردار رہے، وہ خود بھی اللہ کی بندگی کرے اور دوسروں کو ترغیب دے۔ وہ تو خود غفلت میں پڑ گیا، جو خود سویا ہوا ہے دوسروں کو وہ کیا جگائے گا؟ تو اسے تو بہتر جانور ہیں جو غافل نہیں ہے، وہ تو جاگ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا کام کریں، اس کو سمجھیں کہ ہمارا کام کیا ہے۔ ہمارا کام کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا اور بچے پیدا کرنا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ یہ کام ہم نے کرنا ضرور ہے، زندگی کا مقصد بنا کر نہیں، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اس لیے کہ جو کام ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں کمائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ آخر ہم انسان ہے، سونا جاگنا بچے پیدا کرنے نہیں تو اور ہم کیا کریں؟ یہ سارے کام جانور بھی کر رہے ہیں۔ جانور بچے پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ بچوں کو پالتے ہیں کہ نہیں پالتے؟ انسانوں سے بہت احسن انداز میں۔ انسان تو انسانوں کو، اپنے بچوں کو وہ باسی بھی کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، لیکن جانور تازہ کھلاتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، مہینے کا پڑا تو پھر بھی پریشان ہے، سال کا پڑا پھر بھی بے چین اور پریشان پھر رہا ہے، لیکن جانور نہیں۔ آج مل گیا الحمدللہ کہ اللہ پھر دے گا، اور اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جانور ہو کر وہ تو غافل نہ ہو، تو انسان ہو کر تو غافل ہو جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو آج سے ہمیں اپنی غفلت ختم کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک انسان اگر 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، الحمدللہ پابندی سے باجماعت پڑھ رہا ہے، اور ہر روز قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ رہا ہے، باقی چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو یہ غافل نہیں ہے۔ جو بندہ صبح سے شام تک اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یہ غافل ہے کہ نہیں ہے؟ صبح سے شام تک ایک بار درود شریف نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، صبح سے اٹھا اور ناشتہ کیا، اس کے بعد کمانے میں لگ گیا، شام تک اس کو فرصت ہی نہیں ہے، یہ غافل ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر ایک انسان نے مرنا ہے، وہ غفلت میں ہو یا غفلت میں نہ ہو، لیکن جو غفلت میں ہے مرنے کے بعد آگے اس کے لیے خسارہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غفلت کی زندگی ترک کر دے۔ انسان تو ایمرجنسی میں ہے، کسی بھی ٹائم اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جس طریقے سے جانور ہمارے پابند ہے نا، کسی ٹائم وہ جاؤ اور گدھے کو پکڑ لو، اونٹ کو پکڑ لو، گھوڑے کو پکڑ لو، چل بھائی، وہ فوراً چل پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم سب بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کسی بھی ٹائم اللہ کا بلاوا بھی آ سکتا ہے کہ چلو تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، پھر ہم کیا کہیں گے؟ پیچھے دکان بند کرنی ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ہمارا کاروبار کا کیا بنے گا؟ سب خبریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، صبح شام توبہ کے ساتھ رہے، صبح شام۔ ہر روز گناہ کرتے ہیں بے شمار، توبہ کرتے ہیں کبھی کبھی، ہر روز ہم توبہ کریں، صبح شام توبہ کے ساتھ رہیں، جب بھی اللہ کا بلاوا آئے ہم توبہ کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔